أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحر سمندر کا شکار وطعامہ اور اس کا کھانا متاعا لکم نفع ہے تمہارے لیے وللسیارہ اور مسافروں کے لیے وحرم علیکم اور حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر صید البر خشکی کا شکار ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت کے اندر ہو واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے الذی الیہ جس کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً یہ ارشاد بیان کیا تھا کہ اے ایمان والو جب تم احرام باندھ لو تو پھر کسی صورت کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کا ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو احرام کی حالت کے اندر جس کا شکار کرنا جائز ہے اور اس کو ذبح کرنا بھی بغیر ذبح کرنے کے اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا المیتتان الحوت والجراد، الحوت والجراد کہ تمہارے لیے دو چیزیں بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا اور ٹڈی ہے اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، یہ جب دریا سے باہر آ جائیں پانی سے جب بھی باہر آ جائیں تمہارے لیے حلال ہے۔ تم اس کا احرام کی حالت کے اندر شکار بھی کر سکتے ہو، یعنی مچھلی بھی پکڑ سکتے ہو اور اس کو کھا بھی سکتے ہو۔ اسی وجہ سے غیر مسلم کی جو مچھلیاں پکڑتے ہیں ان سے مسلمان اگر کوئی مچھلیاں خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے، کیونکہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ باقی غیر مسلم اگر کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا ذبح کیا ہوا وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احل لکم صید البحر کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی سمندر کے اندر جو مچھلی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وطعامہ اور اس کا کھانا بھی، یعنی سمندر کی جب لہریں پانی باہر نکالتی ہیں، جب پانی واپس چلا جاتا ہے تو مچھلیاں باہر چھوڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جو مچھلیاں باہر چھوڑ کر چلا جاتا اس کو تم پکڑ کر کھا بھی سکتے ہو۔ متاعا لکم یہ تمہارے لیے نفع ہے، یعنی شکار کرنا، یہ سمندر کا شکار کرو گے تمہارے لیے نفع ہے، مچھلیاں پکڑو گے اس کو آگے بیچو گے یہ تمہارے لیے نفع ہے۔ وللسیارہ اور مسافروں کے لیے بھی نفع ہے، فائدہ مند ہے کہ پہلے زمانے کے اندر مسافر جب سفر کرتے تھے تو مچھلی کو تل کے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور کئی کئی دن تک مچھلی کھاتے رہتے تھے۔ وحرم علیکم صید البر اور حرام کیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت کے اندر ہو، یعنی جب ہم نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب تک ہم احرام کے اندر رہیں گے اس وقت کسی بھی جانور کا ہم شکار نہیں کر سکتے، اور جس شخص نے شکار کیا ہے جانور اس جانور کو ہم ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس شکاری جانور کو ذبح کریں گے تکبیر پڑھ کر بھی ذبح کریں گے وہ تو حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا۔ جب ہم احرام کے اندر حالت کے اندر ہے نہ شکار جانور کو شکار کر سکتے ہیں اور نہ شکاری جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ ہاں جو گھریلو جانور ہیں بکرا ہو گیا، دمبا ہو گیا، بدخ ہوگی، مرغی ہو گئی، اس کو جو احرام کی حالت کے اندر ہے حج عمرے کا احرام بندھا ہوا ہے تو وہ اس حالت کے اندر اس کو ذبح کر سکتا ہے، لیکن جو شکار کیا ہوا جانور اس کو ذبح ہم نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے احکام بیان کیے ہیں ان پر عمل کرو، ان کو مانو، کیونکہ اور ڈرو بھی مجھ سے، کیونکہ کل قیامت والے دن سب میرے پاس تم جمع کیے ہو جائے گے، جتنا بھی انسان ہے سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے، جو کچھ بھی تم نے قدم اٹھایا ہوگا، اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اعمال نامے ہر ایک آدمی کے سامنے کھل جائیں گے، کیونکہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہوا ہے،
جو دائیں جانب بیٹھا وہ اچھے اعمال لکھ رہا ہے، جو بائیں جانب بیٹھا وہ برے اعمال رکھ رہا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور کب قیامت کا دن ہو جائے گا، اعمال نامہ پیش ہو جائے گا، دفتر کھل جائیں گے، ہمارا اعمال نامہ کھل جائے گا، تو مجرم لوگ ہوں گے جو کیا کہیں گے، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، جب بدبخت لوگ، مشفق لوگ یہ دیکھیں گے اپنے اعمال نامے کو، وہ کہیں گے کہ اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، سارا کا سارا محفوظ کر دیا، سارا کا سارا لکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دنیا کے اندر مختصر کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، جو بھی قدم اٹھائیں، جو بھی کام کریں، جو بھی بات کریں، سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ کل ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔